السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا یہ میرا ویڈیو ہر ایک نوجوان لڑکی، ہر ایک بہن اور ہر ایک گھر کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، پردہ کیوں ضروری ہے اور آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک حیا ہے اور ایک پہچان ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کیا پردہ واقعی فرض ہے اور اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے، اور ہم آپ کو جتنی بھی باتیں بتائیں گے وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کیا پردہ واقعی فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ پردہ اسلام میں ایک واضح حکم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں۔ اور آج ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پردے کا مطلب صرف حجاب یا دوپٹہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ پردہ تو ایک مومن عورت کا کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ اور اس لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ آپ کے لباس میں حیا ہونی چاہیے، آپ کی بات چیت میں شرافت ہونی چاہیے، آپ کی نظر میں پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کے رویے میں صاف نیت ہونی چاہیے۔ یہ سب ایک مومن عورت کے اندر جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہی چیزیں ہم آپ کو دکھاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے پردہ کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ پورا لائف سٹائل ہی جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ایک مومن عورت کس طرح سے پردہ کرتی ہے۔ اور جب ہم یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں انکلوڈ کریں گے تو تب اصل پردے کا مطلب جو ہے وہ پورا ہوگا۔ صرف دوپٹہ لے لینا، حجاب لے لینا، باہر جانا تو دوپٹہ لے لینا، حجاب لے لینا، صرف اس کا مطلب نہیں ہوتا پردہ کرنا۔ آپ کے پورے لائف سٹائل میں دن سے رات تک کی جس طرح سے آپ اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، ان سب چیزوں میں جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں، ہر ایک چیز میں یہ دکھنا چاہیے کہ ہاں یہ ایک مومن عورت ہے۔ اور پردہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ پردہ ایک دیوار ہے جو ہمیں بری نظروں سے بچاتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے چھپا کے بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ میری قیمتی چیز کوئی خراب نہ کر دے، کوئی اس کو لے نہ جائے۔ تو اسی طرح سے عورت بھی بہت قیمتی چیز بتائی گئی ہے اسلام میں۔ اسی لیے اسلام میں یہ حکم دیا ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے عزت کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی لیے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ پردے میں رہیں گی تو وہ بری نظروں سے بچی رہیں گی اور وہ حفاظت میں رہیں گی۔ ہم پردہ اپنی حفاظت کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پردہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ پردہ کرو۔ مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھے، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے، پردہ کریں۔ اس لیے یہ سب سے بڑی وجہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے لیے پردہ کر رہے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہم سب سے بڑی وجہ ہمارے پردہ کرنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور ان کی رضا کے لیے پردہ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے آج کے دور کی، کہ آج کے دور کے لوگوں کی کیا تھنکنگ ہے، ان کے کیا تھاٹس ہیں پردے کو لے کر، اور ہم عورتوں کو کن کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پہ فیشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے، ٹرینڈ کو امپورٹنس دی جاتی ہے اور حیا کو پرانا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ بیکورڈ ہے، یہ فریڈم کے خلاف ہے، لیکن ذرا ایک سوال خود سے پوچھئے، کیا اصلی فریڈم اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں ہے یا اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ اس دنیا میں جینے میں ہے؟ ایک مومن عورت کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے رب کے حکم کو فالو کرتی ہے، اور یہی سب سے بڑی پہچان ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے اس کی ایک مومن عورت ہونے کی، یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ پردے کا ہماری ریئل لائف میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچئے،
جو عورت جو لڑکی پردہ کرتی ہے تو لوگ صرف اسے اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ اس کی سوچ سے، اس کی بات سے اور اس کے اخلاق سے اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتی بلکہ اپنی ویلیو کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور سب سے خوبصورت بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو فالو کیا ہے، اس کی اطاعت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اسے اپنی حفاظت میں لے۔ سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پردے کا اصل مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے جسم کو چھپا لیا اور ہم نے اپنے پردے کا حق ادا کر دیا، اصل مطلب پردے کا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یو آر ٹوٹلی رانگ۔ پردے کا اصل مطلب تب، اس کا حق تب ادا ہوگا جب آپ اپنی آنکھوں کا پردہ کریں گے، اپنے کانوں کا پردہ کریں گے اور اپنی زبان کا بھی پردہ کریں گے، کیونکہ پردے کا مطلب صرف اپنے جسم کو یا اپنے چہرے کو چھپانا نہیں ہے۔ پردے کا مطلب ہے اپنی آنکھوں سے کچھ غلط چیز نہ دیکھنا، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سننا اور اپنی اس زبان سے کوئی غلط بات نہ کہنا۔ پردہ صرف آپ کے جسم کا ہی نہیں ہوتا، آپ کی روح کا بھی ہوتا ہے۔ پردہ آپ کے باڈی کے ہر ایک پارٹ کا ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی ہے، آپ کے کانوں کا بھی ہے، آپ کی زبان کا بھی ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اپنی لائف سٹائل میں جب ان سب چیزوں کو کمپلیٹ کریں گے، تبھی آپ نے اصل پردے کا حق ادا کیا اور اصل پردے کو سمجھا اور اسے کمپلیٹ کیا۔ ہم اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سبھی کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے۔ تو چلیے اپنا چھوٹا سا پیارا سا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آس پاس بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ بیٹھے انہوں نے سوال کیا، سارے صحاباؤں سے سوال کیا کہ کیا آپ سبھی کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بہترین عورت کون ہے؟ تو سارے صحاباؤں نے سوچا اور جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ شاید جو حافظہ ہو، پھر کسی دوسرے نے کہا کہ شاید جو عالمہ ہو، یا پھر کسی اور نے کہا کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کری ہو، شاید وہ ہو۔ لیکن سب کا جواب سننے کے بعد ہمارے نبی نے کہا کہ آپ ابھی بھی میرے سوال کا اصل مطلب نہیں سمجھے ہیں۔ اور اس محفل میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سارے لوگوں کے جواب سنے اور تب بھی ہمارے نبی ان کے جواب سے سہمت نہیں تھے، تو انہوں نے چپے سے وہ اٹھے اور حضرت بی بی فاطمہ کا جو خیمہ تھا وہ پاس ہی میں تھا، تو وہ چپے سے اٹھے اس محفل سے اور حضرت بی بی فاطمہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو ساری بات بتائی کہ ہمارے نبی نے ایسا ایسا سوال کیا ہے، لوگوں نے یہ جواب دیے لیکن تب بھی وہ ان کے جواب سے سہمت نہیں ہیں۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ مسکرائیں اور انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عورت وہ ہے جس نے آج تک نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر مرد نے یا کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنا زیادہ خوبصورت جواب تھا۔ تو حضرت علی بہت خوش ہو گئے، ان کو جواب مل گیا اور وہ جا کے پھر سے مسجد نبوی میں اس محفل میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ کیا ہم جواب دیں؟ تو ہمارے نبی نے کہا ہاں بتاؤ علی۔ تو حضرت علی نے جب یہ بات بتائی تو ہمارے نبی مسکرائے اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مطلب وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ سے یہ پوچھ کے آئے ہیں۔ اب لوگ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اب سوچ رہے کہ جواب تو علی نے دیا ہے، تو ہمارے نبی اپنی بیٹی کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اب یہ بات تو حضرت علی سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے نبی ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ سنانے کا، یہ بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں بہترین عورت کون ہے۔ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، اس طرح کی عورت آج کے دور پہ کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن اس دور میں بھی جو عورت جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ ہاں ہمارے کسی غیر محرم کی میرے اوپر نظر نہ پڑے یا ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، تو نیتوں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ اگر آپ کسی غیر محرم کی طرف ایک بار نظر کر لیں
تو وہ گناہ میں شامل نہیں ہوتا کہ ایک بار غلطی سے پڑ گئی، لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں، تبارہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ فوراً آپ کے گناہ میں شامل ہو گیا۔ اس لیے میری آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس گناہ سے بچیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس بات کو بتائیں کہ پردہ کیوں ضروری ہے، ہمیں کن کن گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے پردے کا اسلام میں کیا حکم دیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ کی عزت کسی فیشن یا ٹرینڈ سے نہیں بلکہ آپ کی ایمان اور آپ کی حیا سے ہے۔ تو میری آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آج سے آپ ایک عہد کریں کہ آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں گی پردے کی طرف اور اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم پردہ کریں گے اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا یہ میرا پیغام آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا، یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا اور اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریے تاکہ اور لوگوں کو بھی پردے کا اصل مطلب سمجھ آئے، پردے کا اسلام میں کیا حکم ہے یہ سمجھ آئے، اور پردہ کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یہ ساری باتیں انہیں سمجھ آئیں۔ اور پردے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔